الحمد لله الواحد القهار الملك الجبار يكور الليل والنهار الذي خلق الخلق وقدر لهم الآجار والأعمار والصلاة والسلام على نبي البتار وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الإحسان. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بارہا انعام اور اکرام ہے، اس کی خصوصی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا. یہ رمضان المبارک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس قرآن مجید کو ہم نے کتاب فرقان بنایا جو انسان کو حق و باطل کی تمیز سکھاتی ہے، جو انسان کو کھرے کھوٹے میں فرق کرنا سکھاتی ہے، جو انسان کو سیدھی اور الٹی راہ کی تمیز سکھاتی ہے، جو انسان کو ایک کامیاب انسان بناتی ہے. وبینات من الھدی والفرقان. رمضان المبارک بہت اہم مہینہ ہے. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس ایک مہینے کے اندر آپ شعائر اسلام میں سے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے جمع کر سکتے ہیں. رمضان کے علاوہ اور کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں تمام اسلام کی شعائر جمع ہو سکے. حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 5 نظریے، 5 فلسفے، 5 بنیادیں جو انسان ان کو سمجھتا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، وہ انسان مسلمان ہے. سب سے پہلی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. رمضان المبارک کے اندر فرض روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، تو شاعر اسلام میں سے ایک شاعر تو رمضان المبارک میں روزوں کی صورت میں ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر ایک دن میں 5 مرتبہ فرض کیا، تو رمضان میں نماز بھی ہوتی ہے. زکوٰۃ بھی رمضان المبارک کے اندر ادا کی جاتی ہے. اگرچہ شرعی اعتبار سے لازم نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کریں، رمضان آپ نے سال کے بعد نکالنی ہوتی ہے، لیکن مسلمان رمضان کا انتخاب کرتے ہیں زکوٰۃ نکالنے کے لیے، کیونکہ اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ایک پیسہ بھی اللہ تعالیٰ کو کئی گنا خرچ کرنے سے زیادہ عزیز ہے. اس لیے مسلمان انتخاب کرتے ہیں زکوٰۃ فرض اللہ کے راستے میں دینی ہے تو رمضان میں ہی دے دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ رمضان المبارک میں تیز آندھی کی طرح خرچ کیا کرتے تھے. اتنا خرچ کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خرچ کرتا ہوا نہیں دیکھتے تھے. اور عام دنوں میں آپ کی خرچ کی کیا روٹین تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ایک پیسہ بھی رکھنے کے روادار نہیں ہوتے تھے. آپ کے گھر میں پیسہ تو کیا، اگر ایک کھجور بھی پڑی ہے، جب تک اسے کسی ضرورت مند حاجت مند تک نہیں پہنچا دیتے اس وقت تک سوتے نہیں تھے. تو نماز بھی رمضان میں آ گئی، روزہ بھی رمضان میں آ گیا، زکوٰۃ بھی رمضان میں آ گئی. کتنے ارکان ہو گئے؟ 3 ہو گئے. نماز، روزہ. سب سے پہلا رکن کیا تھا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. تو ایمان اور توحید تو ویسے ہی ہر انسان میں ہوتی ہے، تو چوتھا رکن بھی پورا ہو گیا. اب آج آ کے ایک رکن رہتا ہے اسلام کا، وہ ہے حج. حج رمضان میں نہیں ہوتا، حج والے مہینوں میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حج جتنے ثواب کا بندوبست بھی رمضان میں کر دیا. فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، جو انسان رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایسے ہے گویا اس انسان نے حج کیا ہے. اور فرمایا کوئی عام حج نہیں، او حجۃ معی، گویا کہ اس انسان نے میرے ساتھ حج کیا ہے. رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے، کوئی عام مہینہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. بہت مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی. وسلسلۃ الشیاطین، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس ماہ کے اندر شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ شیاطین کو اس مہینے کے اندر کیوں بند کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی وجوہات ذکر کی ہیں. سب سے پہلی وجہ شیطان کو بند کرنے کی یہ ہے کہ انسان کے پاس کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ اور کوئی ایکسکیوز نہ رہے کہ اللہ میں تو نیکی کے کام کے لیے جانا چاہتا تھا لیکن یہ شیطان مجھے ورغلا کے لے گیا. بہانہ ختم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے اندر میں نے شیطان کو بند کر دیا تھا، اب کون سا شیطان باقی ہے جو تجھے نیکی کے کام کی طرف جانے سے روکتا ہے، جو تیرے قدم مسجد کی طرف لے کر نہیں آتا، جو تجھے اللہ سے دور کرتا ہے؟ وہ شیطان انسان کے اندر اس کا نفس ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو، نفس کی خواہشات کو، نفس پرستی کو اللہ تعالیٰ نے معبود اور الہ کہا ہے. فرمایا کہ اے حضور آپ کا اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے جس انسان نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور اس کے تابع ہو گیا ہے، جو خواہش اس کی کہتی ہے وہ کرتا ہے. ایک طرف برادری ہے، ایک طرف قبیلے والے ہیں، ایک طرف ناک کا مسئلہ ہے. شادی کے اوپر اگر میں نے لاکھوں کروڑوں روپے کا انتظام نہیں کیا تو میری برادری میں ناک رہی رہے گی. دوسری طرف رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا اسوہ ہے، اللہ کا فرمان ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. اب انسان کے پاس دو راہیں آ گئی، ایک طرف خواہشات نفس ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے، ایک طرف چاند رات کی محبت ہے. لوگ بازاروں میں پھر رہے ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ شاپنگ کر سکیں کر لیں، سیلیں لگی ہوئی ہیں سیلوں سے فائدہ اٹھا لیں. تو ایک طرف انسان کی خواہش انسان کو دنیا کی طرف لے کے جا رہی ہے، دوسری طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف نماز روزہ. یہ راتیں سبحان اللہ اتنی عظیم راتیں ہیں، اگر کسی انسان کو اس رات کی عظمت کا پتہ چل جائے، رب کعبہ کی قسم اگر آپ کی جھولی میں پوری دنیا کا سونا چاندی، پوری دنیا کے انبار لا کے بھی آپ کی جھولی میں ڈھیر کر دیے جائیں، اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان راتوں کے ایک ایک لمحہ کتنی قیمتی ہے، تو آپ اس تمام سونے چاندی مال و دولت کو ٹھوکر مار کے اس ایک لمحے کو پالیں جو اس رمضان کی رات میں موجود ہے. آج رمضان کی رات ہمارے لیے قیمتی نہیں ہے. ہمارے ہاں چیزوں کی قیمت تو پیسوں سے تولی مولی جاتی ہے، اصل قیمت تو اللہ کے ہاں سے انسان کے ثواب کی لگنی ہے. تو رمضان المبارک بہت قیمتی مہینہ ہے. وسلسلۃ الشیاطین، رسول اللہ نے فرمایا کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا نمبر ایک ایکسکیوز ختم کر دیا، بہانہ نہیں بچا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہانہ نہیں ہو سکتا. دوسری وجہ شیاطین کو بند کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آسمان کے دروازے کھلے ہوا کرتے تھے. سورۃ الجن کے اندر جنوں نے بتایا، جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے اپنی کہانی بتائی. انہوں نے کہا کہ آپ کی بعثت سے قبل جن کیا کرتے تھے کہ ایک جن دوسرے جن پہ سوار ہوتا تھا، دوسرا جن تیسرے جن پہ سوار ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے پہ سوار ہو کے آسمان تک پہنچ جاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ
اس دنیا کا اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بتاتے ہیں. حضرت جبریل پہلے آسمان 7ویں آسمان والوں کو بتاتے ہیں اور وہ ہوتا ہوتا پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پر آتا ہے. پھر ان فرشتوں میں سے جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تنفیذ کرنی ہوتی ہے اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تنفیذ کرتے ہیں، وہ حکم لاگو ہوتا ہے. تو شیطان کیا کرتے تھے کہ وہ آسمان میں دنیا پر جاتے اور جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تنفیذ ہو رہی ہوتی تھی وہ باتیں وہاں سے سن لیتے اور سن کر آ کر اپنے دوستوں کو بتاتے. تو شیطان کے دوست کون ہیں؟ جادوگر، کاہن، جن لوگوں کے پاس جا کے اپنی فال نکلواتے، اپنی قسمتوں کا حال جانتے ہیں، جادوگر جو ہوتے ہیں، تو وہ آ کے ان جادوگروں کو بتا دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی جادوگروں نے، وہ اسی طرح سے کی تھی. انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس بات کا فیصلہ آسمانوں پہ ہو گیا ہے کہ وہ بچہ آ کے بنی اسرائیل کو نجات دے گا. فرعون نے کہا بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کر دو، کوئی بچہ زندہ نہیں بچنا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا فیصلہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آسمان دنیا کے دروازے بند کر دو، اس کائنات کی، اس دنیا کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے، ایک بہت اہم فیصلہ ہونے والا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے ہم آسمان پہ بیٹھتے تھے، باتیں سنتے تھے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا ثَقَبًا. اب اگر کوئی جن آسمان میں گھس کے بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو يَجِدْ لَهُ شِهَابًا ثَقَبًا، اسے سامنے سے شہاب ثاقب، ایک آگ کا پتھر نکلتا ہے، گولا نکلتا ہے اور وہ جن کو لگتا ہے اس کو بھسم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے بند کر دیے. ابھی بھی جن جاتے ہیں اور وہ باتوں کو سنتے ہیں، اور جو کوئی تھوڑی بہت سن لیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ جو پہلا جن جو سب سے اوپر ہوتا ہے وہ بھسم ہو، وہ فوری سے اپنے نچلے جن کو بتا دیتا ہے، وہ بات ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور اگر آج کے دور میں بھی کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس یا کسی عامل کے پاس آپ جاتے ہیں جو آپ سے کچھ ایسے سوالات کرتا ہے یا آپ کو کچھ ایسی باتوں کے بارے میں بتاتا ہے جو آپ نے اس کو نہیں بتائی، تو جان لیجیے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا. جو انسان آپ کو آپ کے والدہ کے نام کے بارے میں بتائے، جو انسان آپ کو یہ بتائے کہ آپ نے کل کیا کھایا تھا، وہ انسان آپ کے ایمان کو ضائع کرنے والا ہے. تو ان چیزوں سے بچے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت اہم فیصلہ کرنا تھا، اس کائنات کی تقدیر بدلنی تھی، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نعمت اور ایک احسان بنا کے اس کائنات کے اوپر مبعوث فرمانا تھا. اب اللہ نے فرمایا کہ دروازے بند کر دو. رمضان المبارک کا مہینہ بھی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسانیت کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ فیصلے بہت اہم ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں کہ ان فیصلوں کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی عمل دخل نہ ہو سکے. اس بات کی دلیل کیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر فیصلے ہوتے ہیں. وہ فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ اور وہ فیصلے بہت اہم ہیں. ان فیصلوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. سب سے پہلا فیصلہ جو رمضان المبارک میں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے منبر پہ چڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے بھی آپ منبر پر تشریف لاتے ہیں لیکن آمین نہیں کہتے، اس بار آمین کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان جس انسان کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور اس نے رمضان المبارک سے مستفید ہو کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے حصے میں جہنم سے چھٹکارا نہیں لکھوا لی. وہ بد نصیب اور بدبخت ہے. یہ جبریل میرے پاس دعا لے کے آئے اور میں نے آمین کہی. رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہ فیصلے لکھے جاتے ہیں
کہ یہ انسان اپنی گناہوں کی دلدل کی وجہ سے جہنم میں جا رہا تھا. اس انسان کے مقدر میں جہنم لکھ دی گئی تھی. اعتقاء اللہ النار. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ جہنمی ہیں، لیکن رمضان المبارک کی وجہ سے وہ اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں فیصلہ لکھ دیتے ہیں کہ اب ان کو جنت ملے گی. جنت کے سرٹیفکیٹ اس رمضان میں بانٹے جاتے ہیں. اس کے بعد اس رمضان کے اندر پورے سال کی سب سے عظیم رات موجود ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی عبادت کتنے مہینوں کی عبادت سے افضل ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اور یہ وہ رات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا یفرق من کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا منذرین. اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا یفرق من کل امر حکیم، ہر ایک حکیم کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. عام طور پر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ شب برات والی رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں. دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس. لیلۃ القدر کی وہ رات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں فیہا یفرق من کل امر حکیم. انسان کی تقدیر کے فیصلے بھی اس رمضان میں ہوتے ہیں، اس رمضان کی رات میں ہوتے ہیں. رمضان المبارک مہینوں میں سے سب سے بہتر مہینہ، لیلۃ القدر کی رات راتوں میں سے سب سے افضل. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. سبحان اللہ، دیکھیے انتخاب کیسا اعلیٰ کیا اللہ تعالیٰ نے. جب جگہ چننے کی باری آئی کس جگہ پر قرآن مجید نازل ہوا، وہ جگہ جو اس کائنات کی تمام جگہوں میں سے سب سے اعلیٰ. جب دل کا انتخاب ہونا تھا کہ کس دل پہ اس قرآن مجید کو نازل کیا جائے، تو اس دل کا انتخاب ہوا جو کائنات میں موجود جتنے لوگ آ گئے ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے ان دلوں میں سے سب سے اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب فرشتے کا انتخاب ہوا کون سا فرشتہ اس قرآن مجید کو لے کر آئے گا، تو اس فرشتے کا انتخاب ہوا جو فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ. جب مہینے کا انتخاب ہوا کس مہینے میں اس قرآن مجید کو نازل کیا جائے گا، تو مہینہ کون سا؟ وہ جو تمام مہینوں میں سب سے اعلیٰ. اور جب رات کا انتخاب ہوا کس رات میں اس قرآن مجید کو نازل کیا جائے گا، وہ رات سب سے اعلیٰ. اور جن لوگوں کے لیے انتخاب ہوا، جن لوگوں کے لیے قرآن ہدایت بن گیا ہے، وہ لوگ سب سے اعلیٰ. اور جو انسان قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے وہ انسان اس کائنات میں باقی مخلوقات سے اعلیٰ. جنت کی جب باری آتی ہے اللہ تعالیٰ نے باقی تمام لوگوں کو جنت اپنی مرضی سے دی ہے. ہر ایک کا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا مقام جنت اور جہنم میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو جنت میں یہ مقام ملے گا، اس کا جنت میں فلاں مقام ہے. سوسائٹیاں ہوتی ہیں نا، فلاں پلاٹ فلاں کا ہے، فلاں فلاں کا ہے، فلاں فائل اس کی ہے. جنت میں بھی لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ پلاٹ اس کا ہے، یہ جگہ اس کی ہے. اور جو جہنمی ہے جہنم کے گڑھے بھی اس کے نام لکھ دیے گئے ہیں کہ جہنم کا گڑھا اس انسان کا ہے. ہر ایک کی جگہ لکھ دی گئی ہے، یہ جنت میں اس جگہ پر ہوگا، یہ جہنم میں اس جگہ ہوگا. لیکن ایک انسان ایسا ہے اللہ تعالیٰ جنت اس کو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ جنت اس کو اس کی مرضی سے دیں گے. جس کو جنت بھی اس کی مرضی سے ملے گی وہ کون ہے؟ فرمایا اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، چلتا جا، جنت کو سمیٹتا جا. جہاں تک پڑھتا جائے گا، جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی انتہا ہوگی، وہ سارے مقام تیرا، وہ ساری جنت تیری. آج یہ جنت بھی تیری مرضی سے ملے گی. کیوں؟ کیونکہ تو قاری قرآن ہے، تو کوئی عام انسان نہیں ہے، تو قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا ہے. رسول اللہ نے فرمایا صاحب قرآن، صاحب قرآن اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کرتے کہ صاحب قرآن کے پاؤں زمین پہ پڑے. اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس پروں کے اوپر وہ پاؤں رکھتا ہے. آج یہ ریڈ کارپیٹڈ
प्रोटोकॉल किन लोगों को मिलता है? आप रेड कारपेट प्रोटोकॉल देखते हैं, बड़े बड़े वजीर आज़म, मुल्क के सदर को, बड़े बड़े पावरफुल अशखास को मिलता है। और ये दुनिया ने आज ये रेड कारपेटेड प्रोटोकॉल देखे हैं। अल्लाह ताला ने कारी कुरान के लिए नूरानी प्रोटोकॉल, फरिश्तों के परों का प्रोटोकॉल बिछाया हुआ है। एक कारी कुरान, एक हाफिज कुरान, एक साहिब कुरान के लिए फरिश्ते अपने पर बिछा दिए हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया हत्तल हूत फिल मा, इस कायनात में मौजूद हर एक मखलूक, हर एक परिंदा, हत्तल हूत फिल मा, जहां तक कि समुद्र में मौजूद मछलियां भी साहिब कुरान के लिए दुआ करती हैं, जो कुरान से मोहब्बत करने वाला होता है। तो रमजान के अहम फैसलों में से जो सबसे बड़ा फैसला अल्लाह ताला ने किया वो कुरान मजीद का नुज़ूल था। और कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने हिदायत बनाया। कुरान मजीद वो किताब है जो इंसान को जुलुमात के अंदर, जब आपके सामने जिंदगी के ना सब दरवाजे बंद हो जाए, जब जिंदगी के अंदर बेबसी हो, कोई दूर दूर तक रास्ता नजर ना आ रहा, अल्लाह ताला का आप पर इनाम है, अल्लाह ताला का आप पर फजल है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना इनाम और फजल करके रखे और अपने फजल को जारी रखे, अल्लाह ताला मुसीबतों से दूर रखे। आप तसव्वुर करें उस इंसान के बारे में जो इंसान बहुत बड़ा कारोबार करने वाला है, लेकिन कारोबार के अंदर घाटा हो गया। घाटा भी ऐसा हुआ कि उसके हाथ आज से 2 दिन पहले तक उसके बैंक के अंदर 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया थे। घाटा ऐसा हुआ कि बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल लाचार मददगार हो गया, घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, जिस दोस्त को फोन करे मुश्किल वक्त आ गया, मुसीबत आ गई है, हर कोई फोन बंद कर ले, नंबर दे के फोन काटना शुरू कर दे, गली से गुजर रहे हो रास्ता बदल ले, सब दरवाजे बंद है, दस्तक दे रहा है कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। उस इंसान के बारे में तसव्वुर करें कि जो बैठा है दरवाजे सारे बंद हो गए, लाचार है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अब मैं युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, कौन सी जात है अब मैं युजीबुल मुस्तर्र, जो उस मुस्तर की, जो उस बेबस और उस लाचार इंसान की दुआ को सुनने वाला है। उस बेबसी और उस लाचारी के अंदर भी अगर कोई चीज़ इंसान को हिम्मत दे सकती है, अगर कोई चीज़ इंसान को दोबारा खड़ा कर सकती है तो वो कुरान मजीद है। अल्लाह ताला ने 2 सबसे छोटी सूरतें कुरान मजीद में नाज़िल फरमाई। कौन कौन सी सूरतें जो सबसे छोटी हैं? सूरतुल इखलास और सूरतुल कौसर, 2 छोटी सूरतें। ये 2 छोटी सूरतें ऐसी हैं, और सूरतुल असर भी आ गई। अल्लाह ताला को पता है कि लोग कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक ज़्यादा नहीं जोड़ सकते, तो ये 2 छोटी सूरतें ऐसी हैं जो हर बच्चे को याद होती हैं, हर मुसलमान को याद होती है। बच्चा भी छोटा होता है, बोलना शुरू नहीं करता, लेकिन कुल्हु अल्लाह याद कर लेता है। अक्सर लोग नमाज के अंदर या तो कुल्हु अल्लाह की तिलावत करते हैं या सूरतुल कौसर की तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के इंतखाब देखिए कि 2 सूरतें हर मुसलमान उनको पढ़ता है, और इन 2 सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने इस्लाम का पूरा फलसफा शामिल कर दिया। अगर कोई इंसान पूरे कुरान को छोड़े, इन 2 सूरतों को समझ ले, वो पूरे इस्लाम के फलसफे का इमाम बन सकता है अगर इन 2 सूरतों को पढ़ ले। सूरतुल इखलास के बारे में अल्लाह ताला रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? सूरतुल इखलास तादिलु सुलुसल कुरान, कुरान मजीद के 1/3 हिस्से के बराबर है। अगर 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ ले, गोया आपने पूरा कुरान पढ़ लिया, इतना सवाब अल्लाह ताला आपके हिस्से में लिख देते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अगर आप 1 मरतबा मुकम्मल कुरान मजीद पढ़े तो आपके हिस्से में कितना सवाब आता है? 30 लाख नेकियां। 1 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने से जो बुनियादी नेकियां वो 30 लाख हैं। लेकिन अल्लाह ताला का असूल ये नहीं है कि अल्लाह ताला नेकियों में जो अल्लाह ताला ने नेकियां बताई हैं वही देता है, नहीं। नेकी के मामले में अल्लाह ताला एक नेकी को 7 गुना, 70 गुना, 100 गुना, हत्ता के 700 गुना तक बढ़ा के देता है। तो 30 लाख को आप मल्टीप्लाई बाय करें 700 से,
تو آپ کے کیلکولیٹر جواب دے دیں گے اتنی نیکیاں آتی ہیں پورے قرآن مجید کو پڑھنے سے. لیکن سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھو تو ثواب مل جاتا ہے پورے قرآن کو پڑھنے کا. اور سورۃ الاخلاص ہر ایک مسلمان پڑھتا ہے اور سورۃ الکوثر بھی ہر ایک مسلمان پڑھتا ہے. تو ان دونوں سورتوں کو اللہ تعالیٰ نے فلسفہ اسلام بنا دیا. سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروا دیا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نظریہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کو سورۃ الاخلاص میں کروا دیا اور سورۃ الکوثر میں اپنے حبیب کا تعارف کروا دیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. میں تو رمضان کے اندر جہاں بھی جاتا ہوں میں لوگوں کو ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ لوگوں رمضان قرآن مجید اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے آیا, قرآن سے جڑ جاؤ. ورنہ پاکستان کو مانے 72-73 سال ہو گئے, کئی رمضان آئے چلے گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر آنے والے رمضان کے ساتھ پاکستان ترقی کی ایک منزل کو طے کرتا جاتا ہے. لیکن ہم دن بدن ترقی کرنے کے بجائے تنزلی میں جا رہے ہیں. جیسے ہی رمضان آتا ہے بازاروں میں جا کے دیکھیں چور بازاری شروع ہو جاتی ہے, لوگ ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. رمضان ہماری زندگیوں میں اثر نہیں کرتا. تو رمضان انسان کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے اور رمضان میں صرف ایک ہی پیغام ہونا چاہیے, قرآن قرآن قرآن, اور قرآن سے جڑ جاؤ. سلف صالحین دین کی جو تعبیر سلف صالحین کے عمل سے ملتی ہے وہ تعبیر ٹھیک ہے, وہ صورت دیگر وہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے. دین کی تعبیر میں سلف کے عمل کا بہت عمل دخل ہے. یہ میں آپ کو ایک اصولی بات سمجھا رہا ہوں, اس کو سمجھ لیں کہ قرآن اور حدیث کی وہ تشریح جو سلف کے عمل سے ملے گی. اب سلف کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد جو ان کے بعد آئے, جو ان کے بعد آئے. تو 3 زمانے ایسے ہیں جن کے خیر پہ ہونے کی دلیل رسول اللہ کا فرمان ہے. سب سے پہلے صحابہ, پھر تابعین, پھر تبع تابعین. ہمیں زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آئے گا ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر یا اس آیت کا معنی صحابہ نے کیسے کیا, صحابہ نے اس آیت پہ کیسے عمل کیا, صحابہ سے تابعین نے کیسے لیا, تبع تابعین نے کیسے لیا. تو دین کی تعبیر جو صحابہ اور سلف کے عمل سے ملے گی وہ معتبر ہے. میں آج اٹھوں اور قرآن مجید کی آیت کا معنی اپنی ذہن اور عقل کے مطابق کروں اور وہ معنی سلف سے ثابت نہ ہو تو وہ معنی ٹھیک نہیں ہے. یہ قرآن کا اور دین کا اصول ہے. تو اس بات کی اہمیت میں آپ کو کیوں بتانا چاہ رہا ہوں. سلف صالحین, صحابہ کرام, تابعین جیسے ہی رمضان آتا اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل حضرت جبریل کے ساتھ مل کے قرآن مجید کا دور کرتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر 60 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے, 60 قرآن مکمل کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 30 قرآن اس رمضان میں مکمل کیا کرتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ محدث مدینہ, آج کسی جگہ پر کوئی میوزک کنسرٹ ہوتا ہے, کوئی اداکار آتا ہے, لوگ زار و قطار اس کے اوپر امٹ پڑتے ہیں, لوگوں کا جھرمٹ لگا ہوتا ہے. اس دور میں امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث پڑھایا کرتے تھے اور لاکھوں سٹوڈنٹ ان کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھا کرتے تھے. محدث مدینہ, ان کے بارے میں آتا ہے جیسے ہی رمضان آتا لم یحدثوا شیئا, امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کرنا چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے. اس رمضان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تمام صحابہ, تمام تابعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کے قرآن کے ساتھ جڑ رہے ہیں. سلف نے ایک اصول یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عام طور پر عام مہینوں میں قرآن مجید کی تلاوت اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اکتا جائے. اور اگر کوئی انسان قرآن مجید پڑھنے میں بہت ماہر ہے
تو وہ جلد از جلد بھی قرآن مجید کو مکمل کرنا چاہتا ہے تلاوت کر کے، تو کم از کم 3 دن میں کرے، 3 دن سے پہلے نہ کرے۔ ایک دن میں 10 پارے سے زیادہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ لیکن سلف فرماتے ہیں کہ یہ قانون عام دنوں کے لیے ہے، رمضان میں یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ رمضان میں ہمیں صحابہ سلف کا عمل ملتا ہے کہ 60 70 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن مجید آج ہماری ذلت کا سبب ہی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ آج اگر رمضان پورا رمضان گزرا، یہاں پر تاخراتی دروس، علماء کے دروس سنے آپ نے، اگر آپ ایک پیغام اپنے ساتھ لے جائیں یا ایک درس اگر رمضان سے آپ سیکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو زندگی دے، مرنا ہر کسی نے، اگر آج میری یا آپ کسی ایک کی ہمارا آخری دن ہو، ہماری آخری سانسیں ہوں، اور آخری سانسیں ختم ہو، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ ہاں اس رمضان سے کیا سیکھ کے آئے، کیا بتائیں گے اللہ کو؟ اللہ کیا سیکھ کے آئے؟ تو ایک چیز لے جاؤ آج جو اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش کر سکو کہ اللہ رمضان سے ہم یہ سیکھ کے آئے ہیں، اللہ رمضان سے یہ سیکھ کے آئے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، جو تیرے نبی کا بھی عمل تھا، جو صحابہ کا بھی عمل تھا، جو تابعین کا بھی عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تو بتا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج دین رواج بن چکا ہے، ہمارے ہاں دین عادت بن چکی ہے۔ روزے رکھ رہے ہیں، بس رکھتے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بس پڑھتے جا رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں، درس دروس سن رہے ہیں، عادت بس ایک حاضری لگواتے جا رہے ہیں، زندگیوں میں تبدیلی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان رمضان سے جب باہر نکلتا تو اس کی زندگی مکمل تبدیل ہوئی ہوتی۔ یہ تبدیل کب ہوگی؟ یہ تبدیلی جب قرآن آئے گا تو قرآن آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کیا کہتے تھے؟ ساحر، جادوگر کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے، آپ اس کے سامنے قرآن مجید کی تن آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ آیتیں سنتا ہے اور اس انسان کی زندگی ایسی بدلتی ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ جادو ہی ہو سکتا ہے، عام حالات میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم دین کو نا اپنے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے، اپنے عام زندگی کے اندر نہیں لے کے آتے۔ آپ تصور کریں کہ آپ جامع سلفیہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، نماز ختم ہو اور ختم ہونے کے بعد ایک صاحب کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر بنانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، فلاں جگہ پر میں نے جگہ لی ہے اور اب میں اس کے اوپر مسجد بنانا چاہتا ہوں، فلاں جگہ پر بچیوں کا ادارہ ہے، بچوں کا ادارہ ہے، اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو اور آپ سے اپیل کرے۔ آپ میں سے ایک انسان کھڑا ہو اپنے گھر جا کے ایک ٹرک منگوائے اور ٹرک کے اندر، گھر کے اندر جتنا کچھ جو چیزیں پڑی ہیں، بیڈ، فریج، پنکھے، جو کچھ گھر کے اندر آپ کے پڑا ہوا ہے وہ اس ٹرک کے اندر لوڈ کرنا شروع کر دے۔ محلے والے آئیں گے، پوچھیں گے چودھری صاحب، رانا صاحب، ملک صاحب کیا ہوا ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ محلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کہیں نہیں، مسجد میں ایک سوال کرنے والا آیا ہے، میں یہ اپنا سارا جمع پونجی سارا کچھ اکٹھا کر کے اس کو اللہ کی راہ میں دینے جا رہا ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گئے ہو، دینے ہی ہے تو پیسے دے دو۔ کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ لگتا ہے تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ سبحان اللہ، جنگ کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ اپنے اموال کو، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، مدد کے لیے ضرورت پڑ گئی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے، اپنے گھر جاتے، گھر جا کے سارا ساز و سامان جو کچھ اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہر مرتبہ مجھ میں سبقت لے جاتے ہیں، اس بار میں نے حضرت ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ گھر جاتے ہیں، گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آتے ہیں۔ آپ تصور کریں اس کام کے لیے کتنا جگرا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا سارا گھر
اس انسان کو دے دیں. کبھی تصور کیجئے گا, کبھی نا کوشش کرنے کی, سوچنے کی کوشش کیجئے گا کہ آپ نے اپنی جیبوں میں جتنے پیسے بھرے ہیں نا, آپ کی جیب میں جو کچھ ہے, آپ کے جیب میں جو پیسے ہیں, جو موبائل ہے, ایٹ لیسٹ وہ سارا نکال کے دے دیں. ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے, ہمارے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جیب کو خالی کر لیں. وہ صحابہ اپنے سارے گھروں کو خالی کر دینے والے تھے. یہ قرآن کی برکت ہے, یہ قرآن کا وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا جوڑتا ہے, پھر دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں رہتی. یہ قرآن کیسے آئے گا؟ اس لیول کا قرآن, اس لیول کا قرآنی جذبہ, ایمانی جذبہ میرے اندر ایسے آ سکتا ہے. میں بہت سوچتا ہوں اس کے بارے میں کہ یہ جذبہ میں کیسے دیکھوں. میری ہمت نہیں بڑھتی, مجھے دنیا سے بہت محبت ہے, میں اللہ کی باتیں کرنے والا بہت ہوں, لیکن نہیں ہمت پڑتی, وہ ایمان, وہ جذبہ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ آج میرا ایمان کمزور ہے. آج میرا قرآن آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا. قرآن آپ کو وہ جوش, وہ جذبہ دے گا. احد کے میدان کے اندر 313 وہ کھجور کی ٹہنیاں لے کے کیسے کھڑے ہو؟ وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان پر کوئی جادو کر. قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑی. سورۃ الکوثر, آج انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقت کے اندر میں آپ کے سامنے سورۃ الکوثر کے کچھ مضامین کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اگر آپ قرآن مجید کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے تو قرآن مجید آپ کو خود بول بول کے بتائے گا کہ اپنے مسئلوں کا حل لے جاؤ یہاں سے. زندگی میں مصیبت ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے, درد ہے, تکلیفیں ہیں, رشتہ دار مخالف ہو گئے ہیں, گھر والے مخالف ہو گئے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہے, آجو حل لے جو اس قرآن سے. سب سے چھوٹی سورت, 3 آیتوں پہ مشتمل, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتوں پر مشتمل ہے. یہ سورت مکی سورت ہے. یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غموں اور دکھوں کے اندر گھرے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھوں کا علاج بتایا, غموں کا علاج بتایا. نسخہ کیمیا اس سورت کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی, سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے. حضرت ابراہیم, ماریہ قبطیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی, ان میں سے تھے. باقی ساری کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کی بطن سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, انہوں نے تو زندگی پائی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹوں نے آپ کے ہاتھوں میں دم توڑا. بیٹے کی محبت انسان کے لیے بہت بھاری ہے, اور اگر بیٹا, چھوٹا سا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ جائے تو یہ اسی انسان کو پتا ہے جس کا بیٹا ہے. چھوٹے سے بچے کو جب آپ پکڑتے ہیں نا تو وہ بچہ, اس کو پکڑتے ہو آپ کے دل کے اندر آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے تانے دیے جاتے تھے. تانے کیا دیتے تھے کہ کفار کے ہاں اگر کسی چیز کا احترام تھا یا کفار کے ہاں کسی چیز کو بڑا سمجھا جاتا تھا, وہ کہتے تھے کہ اس انسان کے اتنے بیٹے ہیں, اس کے اتنے بیٹے ہیں, اس کے اتنے بیٹے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, فرمایا کہ مال اور اولاد میں سے بھی بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے نہیں چلے گی, آپ کی نسل کو آگے لے کے کون چلے گا. ان کے ہاں اس بندے کی عزت تھی جس کے بیٹے ہو جاتے تھے, اور وہ بیٹوں کے ساتھ اپنی چدراہٹ کو محسوس کرتا تھا. آج بھی دور کے اندر کسی کے 7-8 جوان بیٹے ہیں تو اس باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرے 8 بیٹے میرے پیچھے کھڑے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے نے آپ کے ہاتھ میں وفات پائی, دوسرے بیٹے نے ہاتھ میں وفات پائی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے فوت ہوئے, اہل مکہ کے اندر ایک کافر نے شور ڈالنا شروع کر دیا, قد بطر محمد, قد بطر محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ان کی نسل ختم ہو گئی, محمد کی عزت ختم ہو گئی. بطر کا مطلب ہوتا ہے دم کٹا ہونا.
وہ جانور عرب کے ہاں وہ جانور جس کی دم کٹی ہوتی تھی، جو اونٹ جس کی دم کٹی ہوتی تھی، اس کا کوئی ریٹ اور مول نہیں لگتا تھا. تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد بطر محمد. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب انا اعطیناک الکوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اصول سیٹ کر رہے ہیں، اور وہ اسلامی اصول کیا ہے؟ کیا انسان جو چیز تجھ سے فوت ہو گئی ہے کبھی اس کے اوپر غور نہ کر، بلکہ وہ دیکھ جو آگے اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرنے والے ہیں. فرمایا کہ اے حبیب کیا ہوا اگر ہم نے آپ سے آپ کی اولاد کو لے لیا ہے، آپ کے بچوں کو لے لیا ہے، ہم نے تو آپ کو الکوثر عطا کر دیا ہے. آپ کوثر کے اوپر دیکھیے، کوثر کو دیکھیے. یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک قد بطر محمد، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے. کوثر کیا ہے؟ الکوثر ہوا نہر فی الجنہ، وہ جنت کے اندر ایک نہر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو آب خورے ہوں گے اس کی تعداد ایسی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی تعداد ہے. اور الکوثر بنیادی طور پر ایک چشمہ ہے جو جنت الفردوس کے اندر موجود ہے. اور جنت کی جتنی بھی نہریں بہ رہی ہیں، جنت میں موجود جتنی بھی نہریں ہیں، ان سب میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ کوثر سے آتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، اہل جنت، جنت میں موجود جتنے بھی جنتی جو بھی پیئیں گے وہ پانی ان کو آپ کا عطا کیا ہوا ہوگا، وہ آپ کی طرف سے عطا کیا ہوا تحفہ ہوگا. الکوثر، کوثر کا مطلب ہوتا ہے کثیر، اتنا کثیر جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو. یہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وراثت اس دنیا میں ختم ہو گئی، ہم نے تو آپ کی وراثت کو اس دنیا کے بعد بھی جاری کر دیا ہے. انا اعطیناک الکوثر، آپ کی عطا اتنی کثیر ہوگی کہ اہل جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ہمیشہ جو پانی پیئیں گے وہ پانی رسول اللہ کا عطا کردہ ہوگا. انا اعطیناک الکوثر. تو آپ اس بات پر پریشان ہو رہے ہیں تو زندگی میں اصول یاد کر لیجئے کہ جب غم آئے، جب پریشانی آئے تو غم اور پریشانی کو نہیں دیکھنا، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا اس کو دیکھنا، تو غم خود ہی ختم ہو جائیں گے. فصلی لربک وانحر، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر، اور قربانی کر. پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے وہاں پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. لیکن اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اور قربانی کر. صرف یہ ایک مقام ہے پورے قرآن میں، صرف ایک مقام ہے جہاں پر نماز اور قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا، ورنہ بصورت ذکر ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر دے بھی دیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے ہیں. نماز پڑھنی ہے تو نماز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو آپ نے اللہ کا شکر گزار بھی بننا ہے. وانحر، اور قربانی کر. قربانی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ لوگوں کو ہوتا ہے نا، لوگوں کو گوشت ملتا ہے. تو آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مقام عطا کر دے تو دو لوگوں کا شکر گزار رہنا، ایک اللہ کا اور ایک اللہ کی مخلوق کا. حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان لوگوں کا شکریہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کس انسان کے پاس 4 پیسے آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت مل جائے، کوئی مقام مل جائے، پر لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، لوگوں سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا حضور کوثر دے دیا آپ کو، اتنا بڑا مقام دے دیا، نتیجے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فصلی لربک وانحر. یاد کر لیجئے، اصول بنا دیجئے، زندگی میں اللہ آپ کو جتنا زیادہ دیتے جائیں، اتنا زیادہ اللہ کے شکر گزار بنتے جائیں، اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والے ہوتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو پھر کوثر عطا کر دیں گے. کوثر وہ چیز ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی. آپ نے اس مرغی کے بارے میں سنا تھا جو مرغی سونے کے انڈے دیتی ہے، تو مرغی انڈے دیتے جا رہی، آپ لیتے جائیں. فصلی لربک وانحر، فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز کے پیچھے. وانحر، نحر قربانی کی وہ قسم ہے جو سب سے اعلیٰ ہے. قربانی کرتے ہیں ایک تو آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، بکرے کو لٹاتے ہیں اور چھری پھیر کے ذبح کر دیتے ہیں. نحر کس کو کیا جاتا ہے؟
اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے. تو قربانی کی جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ نہر ہے. جس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ آپ ایک اونٹ بھی خرید سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَانْحَرْ، اے حبیب قربانی کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے پہلا اونٹ، بلکہ اونٹنی کب خریدی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کی. آپ کی سب سے پہلی اونٹنی کون سی تھی؟ القصوہ. وہ قصوہ اونٹنی تھی جس پر آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے. تو مکہ میں حالات تو بہت نازک تھے. تو گویا وَالْحَرْ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ بھی بشارت دے دی کہ ہم آپ کو دنیا میں بھی بہت زیادہ فراوانی عطا کرنے والے ہیں. پھر وہ موقع بھی آیا جب چشم فلک نے دیکھا کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کیے. 63 اونٹ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نحر کیا. فرمایا کہ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کوثر بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا بھی مال دے گا، سب کچھ عطا کرے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بس تھوڑا سا صبر کیجیے. صبر، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. فرمایا کہ بلا شبہ شأنیک، جو آپ سے دشمنی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ شان استعمال کیا ہے. کسی انسان کے ساتھ اگر آپ بغض کرتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ اگر آپ کی دشمنی ہے، تو عربی زبان میں عام طور پر لفظ شان استعمال نہیں ہوتا. لفظ استعمال ہوتا ہے البغضاء، بغض، العداوہ، دشمنی. بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر بغضاء، العداوہ کا استعمال کیا ہے، لیکن شان کا لفظ بھی صرف اسی آیت میں آیا ہے. سورۃ الکوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسلوب اختیار کیے ہیں جو اس سورت کے علاوہ اور کسی جگہ پر نہیں ہے. فصلی لربک وانحر کی بات کی، شان کی بات کی. تو شان اس بغض کو کہتے ہیں، اس لاغت بازی کو کہتے ہیں. ایک ہے بغض کہ آپ نے میرا کوئی حق مارا اور اس حق مارنے کی وجہ سے میں آپ کا مخالف ہو گیا، تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ میں آپ کی مخالفت کروں کیونکہ آپ نے میرا حق مارا ہے. ایک ہے کہ آپ میرے کمپیٹیٹر ہیں، آپ کی دکان، آپ نے میری دکان کے ساتھ اپنی دکان بنا لی. اب میں حسد کرتا ہوں تو حسد کرنے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ بغض کرتا ہوں، تو سمجھ میں بھی آتا ہے. کسی دوسرے انسان کے ساتھ بغض کرنے کے لیے، دشمنی کرنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے. رسول اللہ کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اِنَّ شَأْنِيَكَ، یا حبیب یہ لوگ جو آپ سے بغض کر رہے ہیں، یہ کس بنیاد پر آپ سے بغض کرتے ہیں؟ آپ میں کون سی ایسی وجہ ہے؟ آپ کی ہستی ایسی کمال ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. آپ کی ہستی ایسی کمال ہے کہ ہر انسان آپ کو حاکم ماننے کے لیے تیار ہے، ہر انسان آپ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے. اِنَّ شَأْنِيَكَ، یہ بلا وجہ بغیر کسی غرض سے آپ سے دشمنی لگائے بیٹھے ہیں. آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ آپ سے بغض شاید آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ آپ سے بغض اللہ واسطے کا کرتے ہیں. اِنَّ شَأْنِيَكَ، فرمایا کہ آپ سے بغض کرنے والا هُوَ الْأَبْتَرُ، وہی دم کٹا ہوگا. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے، آج کسی کا کوئی نام کسی جگہ پر کوئی زندہ نہیں ہے، اور اگر آج کسی کا نام لیا جاتا ہے تو نفرت سے لیا جاتا ہے، اچھا تذکرہ نہیں ہوتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا. 1400 سال گزر گئے، آج بھی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ہمارے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں. رسول اللہ کا نام لیتے ہیں ہمارے روح تر و تازہ ہو جاتی ہے. رسول اللہ کا نام لیتے ہیں ہمارے دل کھلکھلا اٹھتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم محبت کے جذبات ہیں. آج بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، رسول اللہ کی مجلس میں کبھی شامل نہیں ہوئے، لیکن آج بھی ہزاروں نہیں سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے اوپر اپنی گردن اتروانے کے لیے تیار ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بلند کر دیا. تو زندگی میں دینے والا بنیے, دوسروں کے ساتھ بغض نہ رکھیے, عداوتیں نہ رکھیں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ کی عطا ہے, اس کے لیے بھی خیر خواہی کی دعا کریں, دوسرے لوگوں کے لیے خیر خواہ بنے, پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہاں سے دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے انسان نے کبھی شمار بھی نہیں کیا ہوگا, کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ چھوٹی سی صورت آپ کو آپ کی زندگی کے کس مرحلے میں آپ کو رہنمائی دے رہی ہے. دشمنیاں ختم, پریشانیاں ختم, دل کے اندر غم ہے, دل پریشان ہے, پریشانیاں ختم. اللہ تعالیٰ نے پورا ایک اصول ضابطہ دے دیا, رسول اللہ سے محبت کا جذبہ بڑھ گیا. یہ ایک چھوٹی سی سورت جو 3 آیات پہ مشتمل ہے, آپ کو آپ کی زندگی کے تمام ریلیشنز ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی رہنمائی کر رہی ہے. اس طرح قرآن مجید کی ایک آیت پہ غور کریں, ایک سورت پہ غور کریں, پھر دیکھیں قرآن مجید پڑھنے کا بھی آپ کو مزہ آئے. قرآن مجید کچھ بول کے بتائے گا, آپ کو وہ اصول بتائے گا جس کے ذریعے سے آپ ایک اچھے انسان بنیں گے, وہ انسان بنیں گے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بنانا چاہتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِ نَبِي لَعُمَرَ, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ وہ حضرت عمر ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت عطا کی تھی, جو سمجھ بوجھ عطا کی تھی, وہ صحابہ میں سے کسی اور کے پاس نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا. ایک جنگ کے موقع پر غزوہ بدر کے اندر جب قیدی آئے تو ایک رائے حضرت ابوبکر کی تھی, ایک رائے حضرت عمر کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کی رائے زیادہ پسند آئی, تو حضرت ابوبکر کی رائے پر عمل ہوا کہ قیدیوں کو چھوڑ کے فدیہ لے لیا جائے. حضرت عمر کی رائے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عمر کی رائے پر عمل کیا جاتا تو وہ رائے زیادہ بہتر تھی. حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ بوجھ عطا کی ہوئی تھی کہ ان کی رائے کی انڈورسمنٹ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ایسا معاملہ فہم انسان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رعب بھی دیا تھا, دبدبہ بھی دیا تھا, اور بصیرت بھی دی تھی کہ وہ انسان کو دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ اس انسان کے اندر کیا چھپا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بصیرت تھی کہ شیطان بھی ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. شیطان سے بڑھ کے کوئی دھوکے باز نہیں ہے دنیا میں. اس کائنات کا سب سے بڑا دھوکے باز اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شیطان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایسی بصیرت دی تھی کہ شیطان بھی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا. فرمایا کہ عمر اگر شیطان تمہیں ایک گلی سے آتا ہوا دیکھ لے تو گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ میں حضرت عمر کا سامنا نہیں کر سکتا. اس کائنات کے اعلیٰ ترین دماغ. لیکن جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کتنے عرصے میں پڑھی؟ 7 سال کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ پڑھی. یہ وہ قرآن تھا جو صحابہ کی زندگیوں کو تبدیل کرتا تھا. رمضان بھی یہی پیغام لے کے آیا ہے کہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجئے. رمضان بھی یہی پیغام لے کے آیا ہے کہ قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کیجئے. آئیے آج اس رمضان کے اندر ایک عہد کر لیجئے کہ رمضان سے کیا سیکھا؟ قرآن سیکھا. رمضان سے کیا پایا؟ قرآن پایا. جس نے قرآن پا لیا اس نے دنیا و ما فیہا پا لیا. ایک طرف دنیا کے تمام سونے چاندی کے قیمتی انبار لگے ہو اور دوسری طرف قرآن ہو. رب کعبہ کی قسم اس جیسے کئی پہاڑ اور انبار اس قرآن کے اوپر وارے جا سکتے ہیں. اگر آپ کو قرآن مل گیا آپ کو دنیا ما فیہا مل گئی, آپ کو دنیا بھی مل گئی, اللہ بھی مل گیا, آخرت بھی مل گئی. تو آئیے اس رمضان کے اندر قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کیجیے. قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے. قرآن مجید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کیجیے. قرآن مجید سے وہ اصول سیکھیں جن اصولوں نے
امتوں کی تقدیروں کو بدلا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ پوری امت کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، وہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان اور قرآن یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ الرمضان والقرآن یشفعان العبد یوم القیامہ، رمضان اور قرآن کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو بھی ہمارے لیے باعث شفاعت بنا دے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو بھی ہمارے لیے باعث شفاعت بنا دے۔ فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ، فرمایا کہ جو قرآن مجید کے اندر ماہر ہوں گے، جو اپنی اسپیشلائزیشن قرآن مجید کے ساتھ رکھیں گے، مع السفرہ کرام البررہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ایلیٹ کلاس میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہ ہمارا نام بھی اس فہرست میں شامل کر دے جو لوگ قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ قرآن ہی ہے جو آیا تھا، جس نے آ کے عرب سے بدوؤں کو اٹھا کے اس دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، اس دنیا کو ان کے قدموں میں زیر کیا تھا۔ آج بھی یہ قرآن ہی ہے جو دوبارہ سے امت مسلمہ کو اٹھائے گا، جو مسلمان کو ذلت کی گہرائیوں سے اٹھا کے اجر ثریا پر پہنچائے گا۔ آج قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیجئے، دنیا میں بھی عزتوں کو پائیں، اللہ کے ہاں بھی عزتوں کو پائیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ دعا